آدمی کے سمجھدار ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے خرچ کے اندر میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی کی آمدن 20,000 ہے اور خرچ وہ 40,000 کر دیتا ہے تو یہ کو سیاح کو ہے، یہ کو سمجھداری ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ 20,000 کے اندر وہ اپنا بجٹ بنائے، 15,000 کے اندر وہ اپنا بجٹ بنائے اور اس کے اندر رہ کر اس کو خرچ کرے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑے تھوڑے وسائل ہوتے ہیں لیکن ضرورت کے لیے ہر چیز ان کے پاس موجود ہوتی ہے، وہ اس طرح کی زندگی کی ترتیب بناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورہ الفرقان اس کی 62 نمبر آیت مبارکہ، اس سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں، اور ان آیات میں رب ذوالجلال نے ایک بڑا منفرد انداز اپنایا ہے اپنے بندوں سے خطاب کا، اور وہ منفرد انداز خطاب یہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین آیات میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اب اس پر آپ اور میں غور کریں کہ بندے تو سارے رحمان کے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جتنے انسان بستے ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں، کسی بھی مذہب سے رکھتے ہیں، منکر خدا بھی ہیں، بندے تو سارے اللہ کے ہیں۔ لیکن ان آیات میں جو اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال فرمایا کہ وہ عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، اس کو ماننے والے بھی اس کے بندے ہیں، اس کو نہ ماننے والے بھی اس کے بندے ہیں، اس کو مان کر، اس کی آیات کو مان کر اس کی اطاعت کرنے والے بھی اس کے بندے ہیں۔ لیکن اس پوری دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں اور ان انسانوں میں جو اللہ پر ایمان لے آئے، ان ایمان لانے والوں میں سے کچھ بندے وہ ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم میں سے وہ بندے جو اللہ کو پیارے ہیں۔ اب اللہ کو بندہ کیسے پیارا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کوالٹیز اور کیا صفات درکار ہے؟ آئیے رب رحمان کی بابرکت کلام قرآن مجید سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کوالٹیز ہیں، وہ کیا صفات ہیں جو بندے اپنے اندر پیدا کر لیں تو وہ رحمان کے بندے اور پیارے بندے بن جائیں، اور پھر میں اور آپ بھی جائزہ لیں کہ کیا وہ کوالٹی اور صفات میرے اور آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہم کوشش کریں کہ ان صفات کو اپنے اندر اپنے اوپر لاگو کریں، ان صفات سے ہم متصف ہوں اور رحمان کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ رحمان کے پیارے بندوں کی پہلی صفت عباد، یہ عباد عبد سے ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو، لیکن عبد کا معنی کیا ہے؟ عبد کا معنی ہے غلام۔ تو انسان کی سب سے پہلی اور رحمان کے پیارے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے غلام بن کر رہتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے کہ غلام کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں غلام کیا ہے، غلام کس طرح ہوتا ہے، اور آقا کے پاس کیا اختیار ہوتے ہیں۔ جب انسان اس پر غور کرے گا تو یہ معلوم کرے گا کہ غلام وہ ہوتا ہے جو بے اختیار ہو اور آقا وہ ہوتا ہے جو با اختیار ہو۔ بس بندے اور رحمان کے درمیان جو تعلق ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اس کا غلام بن جائے۔ غلام کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی، غلام آقا کا پابند ہے، اسے وہ کرنا ہے جو آقا نے کہا ہے، اسے اس سے رکنا ہے جس سے اس کے آقا نے روکا ہے، اسے وہاں کھڑا ہونا ہے جہاں آقا نے حکم دیا ہے، اسے وہاں بیٹھنا ہے جہاں اس کو آقا نے حکم دیا ہے، اسے وہ کھانا ہے جو اس کے آقا نے حکم دیا ہے، اسے وہ پینا ہے جو اس کے آقا نے اس کو حکم دیا ہے۔ اگر غلام اپنے آقا کی نہ مانے تو ہم دنیا میں ایسے غلام کو برداشت نہیں کرتے، لیکن ہمارا رب جو ہے وہ کتنا رحمان ہے، اسی لیے اس نے یہ فرمایا ہے کہ میرے پیارے بندے وہ ہیں، اور اپنی صفت رحمان کے ساتھ فرمایا ہے
کہ میں اس کے باوجود کہ یہ بندے سارے میرے غلام ہیں، لیکن اس کے باوجود میں رحمان ہوں، میں ان غلاموں کی نافرمانی کو بھی نظر انداز کرتا ہوں، اس سے بھی درگزر کرتا ہوں۔ لہذا میری اور آپ کی پہلی حیثیت اس دنیا میں کہ ہم اللہ کے غلام بن جائیں، اللہ کی غلامی میں آ جائیں، اور اللہ کے سوا دنیا میں جتنی غلامیاں ہیں، جتنی غلامیوں کے جال کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں، ان سے اپنے آپ کو نکالیں اور ایک اللہ کے غلام بن جائیں۔ بندہ جب اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کر لے گا تو وہ رحمان کا پیارا بندہ بن جائے گا۔ تو رحمان کے پیارے بندوں کی پہلی صفت کہ وہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اور وہ پیارے ہیں جو اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ اب ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جو زمین پر شریفانہ انداز میں چلتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ کیا صفت ہوئی کہ بھائی وہ زمین پر چلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ نرم چال چلتے ہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ میں جو ان کی یہ دوسری کوالٹی اور صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو شریفانہ انداز میں چلتے ہیں۔ یہاں ان کے چلنے کی کوئی سپیڈ نہیں بتائی جا رہی ہے کہ کوئی آدمی تیز نہ چلے، سیدھا ہو کے نہ چلے، کمزور ہو کے چلے، بلکہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جو زمین پر شریفانہ انداز میں چلتے ہیں۔ اس لیے وہ متکبروں کی طرح، جباروں کی طرح، سرکش کی طرح، نافرمانوں کی طرح اس زمین پر نہیں چلتے، اس زمین میں فساد کرنے والے لوگوں کی طرح اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، بلکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ہے اس کی چال زمین پر اس طرح ہے کہ گویا اس کے آنکھ، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں بندے کی چلنے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ بیمار ہیں، جیسے یہ مردہ ہیں، کیونکہ وہ اپنی آنکھ کسی کی طرف نہیں اٹھاتے۔ وہ چلتے ہوئے کانوں کا ٹھیک استعمال کرتے ہیں، چلتے ہوئے وہ پاؤں کا ٹھیک استعمال کرتے ہیں۔ یہی شریفانہ چال ہے۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اسلام نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی تیز نہ چلو، نہیں، تیز چلنے سے کوئی منع نہیں ہے، زمین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ چلنے سے کوئی منع نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے اس طرح پاؤں زمین پر مضبوطی کے ساتھ رکھتے کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کسی ڈھلان کی طرف جا رہے ہیں۔ جب بندہ ظاہر ہے اونچائی سے ڈھلان کی طرف آتا ہے تو پاؤں مضبوط رکھتا ہے تاکہ گر نہ پڑے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، نوجوان کو، وہ بڑی مریم قسم کا اور ضعیفانہ چال چل رہا تھا۔ تو اس کو بلا کر پوچھا کہ بھائی نوجوان کیا ہے تمہیں، تم بیمار؟ اس نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، بیمار تو نہیں۔ انہوں نے فرمایا، غصے میں آ کر فرمایا کہ بھائی سیدھے ہو کے چلو، طاقتوروں کی طرح چلو، اور اگر اس طرح مریم چال چلو گے تو میں تمہیں کوڑے ماروں گا۔ یہ اسلام جو ہے بندہ مومن کی اور رحمان کے جو پیارے بندے ہیں ان کی چال کا جو انداز بتا رہا ہے وہ شریفانہ چال ہے۔ دیکھیں دنیا میں چال انسان کی شخصیت کی سب سے پہلے پہچان، انسان کو دوسرے انسان کو دیکھنا ہے تو اس کی چال سے بندہ پہچان لیتا ہے۔ چال انسان کا آئینہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کون سی شخصیت چھپی ہے، اس کا انداز رفتار ہی بتاتا ہے، اس کے چلنے کا سٹائل بتاتا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ ایک متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا آدمی، اس کی چال، ایک غنڈے، ایک بدماش اور خدا کے نافرمان کی چال میں بڑا فرق ہے۔ یہ ہمارے ہاں پنجابی میں محاورہ بھی ہے کہ بھائی تیری ٹور دس دی، یعنی بندے کی ٹور بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے کون سی شخصیت چھپی ہوئی ہے، کس ذہن کی شخصیت چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ کا کتنا خوف ہے۔ لہذا اگر ہمیں رحمان کا بندہ بننا ہے اور پیارا بندہ بننا ہے جس سے رحمان محبت کرتا ہے تو ہمیں اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنی چال کے اندر شریفانہ انداز اختیار کرنا ہوگا۔ جو لوگ اس زمین پر شریفانہ انداز میں چلتے ہیں، اللہ کے خوف سے، تقوی سے اور احساس آخرت کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال ہی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اور تیسری ان کی صفت کیا ہے؟ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں عام طور پر ہم سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں
کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے نہیں، اذا خاطبهم الجاہلون، جب جہالت کرنے والوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ان سے کیا کہتے ہیں؟ سلام ہے۔ دنیا میں بہت سارے انسان ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جہالت پر اتر آتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی مہربانی کرو۔ تو جہالت پر اتر آنا اور جاہل ہونے میں فرق ہے۔ یہاں وہ بندہ مراد نہیں ہے جو ان پڑھ ہے یا جس کو آتا کچھ نہیں ہے، نہ واقف ہے، بلکہ وہ بندہ مراد ہے جو جہالت پر اتر آئے۔ اور بندہ مومن کے، رحمان کے پیارے بندوں کا یہ طرز عمل ہے کہ جب ان سے جہالت برتی جائے، بدتمیزی کی جائے، اس کو دوسرے معنی کہتے ہیں بدتمیزی کرنا، کہ جب ان سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے، جہالت پر اتر آتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو کہتے ہیں سلام، تم پر سلام۔ سلامتی سے مراد یہ نہیں کہ وہ السلام علیکم کہتے ہیں، بلکہ ان کے بدلے میں وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو ایک آدمی نے برا بھلا کہا تو اس نے اس کو آگے سے اچھی بات کہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے ساتھ اس نے بدتمیزی کی اور تم نے اس کو اچھی بات کہی، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، جب تمہیں برا بھلا کہتا تو فرشتہ آگے سے تمہیں فرشتہ جواب دیتا کہ تم ایسے ہو، اور جب تم سلامتی کی بات کرتے وہ کہتے واقعی تم سلامتی پر ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ یہ بندہ مومن جو ہے جب بےہودگی اور غلاظت والی باتیں جو ان سے رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، بے نیازی کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ وقالوا، کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغي الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے، جاہلوں سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں ہر اس آدمی سے جو بدتمیزی کرے اس سے درگزر کرنا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے، تمہارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تو مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ جو مجھ سے زیادتی کرے میں اسے معاف کرے، ہمیشہ زیادتی کرنے والوں کو معاف کرے، نظر انداز کرے۔ تو رحمان کے پیارے بندوں کی یہ تیسری صفت ہے کہ وہ جاہل لوگوں سے اعراض کرتے ہیں، بدتمیزی کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، ان سے منہ کھول لیتے ہیں، وہ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے ہیں، وہ بدی کے مقابلے میں بدی نہیں کرتے ہیں، جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ نہیں ہے، گالی کے بدلے میں گالی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھی صفت ان کی فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ رحمان کے پیارے بندے ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ نہیں ہیں جو رات عیاشی میں گزارے، جوئے بازی میں رات گزارے، نشے کے اندر رات گزارے، شراب کے اندر رات گزارے، لاو اور لاب کی زندگی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح سارے رات اس کام میں نہیں گزارتے کہ بھی افسانے دیکھتے رہیں، ڈرامے ہی دیکھتے رہیں، غلاظت ہی دیکھتے رہیں، بدی اور فحاشی دیکھتے رہیں۔ یہ رحمان کے پیارے بندوں کی یہ صفت نہیں ہے۔ رحمان کے پیارے بندے ایسے نہیں۔ رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جو اپنی رات اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کے اندر گزارتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، رحمان کے بندے وہ ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ طمع، اللہ سے امیدیں ہیں ان کی، اللہ سے امیدوں کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں، اور اللہ سے ڈر کر اور اللہ کے خوف رکھ کے اس کو پکارتے ہیں۔ اور ایک اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح و شہری کے اندر اٹھ کر وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کو بشارت دی گئی ہے کہ فلا تعلم نفس، یہ کسی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے جنت میں کیا نعمتیں تیار کر کے رکھی۔ اس لیے رحمان کے بندوں کا یہ مشغلہ نہیں ہے کہ وہ رات گپوں میں گزار دیں، رات چوکوں اور چوپاراؤں میں گزار دیں، رات وہ ساری
سیر میں اور افسانہ گوئیوں میں، قصے اور کہانیوں کے اندر، اور خاص طور پر آج کے اس دور میں یہ جو موبائل فون ہے اس پر نوجوان رات گزار دیتے ہیں۔ کوئی میسج آ رہا ہے، کوئی میسج کر رہا ہے، یہ چیٹنگ ہو رہی ہے، اس پہ مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے سے باقی چیزوں کے اندر مشغول ہیں، اور رات گہر تک جاگتے رہنا، اور جب صبح نماز کا وقت ہو پھر نہ جاگنا، یہ رحمان کے پیارے بندوں کی صفت نہیں ہے۔ رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جن کی رات اللہ کی بندگی میں اور اس کے سامنے سجدے میں گزرتی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا امن وقانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، ایک وہ بندہ ہے جو رات سجدے میں، قیام میں اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور اللہ کی رحمت کی امیدوار ہونے کی حیثیت سے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اے انسانوں بتاؤ تو صحیح کہ ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، کیا یہ دونوں بندے برابر ہیں؟ رحمان کے بندے وہ نہیں ہیں جو رات کو ڈکیتیاں کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں۔ رحمان کے وہ پیارے بندے نہیں ہیں۔ رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جو راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں، رات کے کچھ پیر سو لیا اور آخری پیر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہی اللہ کے بندے ہیں اور یہی اللہ کو پیارے ہیں۔ اور پھر ان کی پانچویں صفت یہ ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ان کی ہر وقت فکر یہ ہے اور ہر وقت وہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما، ان عذابھا کان غراما، اور اے اللہ یہ جو عذاب ہے قیامت کا یہ تو چمٹ جائے گا انسانوں سے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور بے شک ہے اللہ یہ جہنم بڑی بری جگہ ہے رہنے کی اور بڑا ہی برا گھر ہے یہ جہنم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں کہ جنہیں یہ اس بات کی فکر رہتی ہے، وہ رات عبادت کرتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جاہلوں سے مخاطب نہیں ہوتے ہیں، زمین پر شریفانہ انداز میں چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اپنے عملوں پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ اس بات پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ گئے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی اچھی ہے، ہم بڑے نیک ہیں اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ اس کے باوجود انہیں اندیشہ رہتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہیں، کہ اے رب رحمان اس جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، کہ اللہ میں جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ سے کثرت سے یہ دعا کریں، ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا کریں، اس لیے کہ جو جہنم سے بچ گیا وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا اس فکر کے ساتھ زندگی گزرے کہ ہم جہنم کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا لیں اور جنت کے مسافر بن جائیں، اور ہر وقت اس فکر کے ساتھ رہیں کہ ہم نیکی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ انسان قیامت کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کبھی اپنے عمل پر بھروسہ نہ کرنا، بلکہ آخرت میں وہ انسان کامیاب ہو گیا جس پر اس کے رب رحمان نے رحم کر دیا۔ اسی لیے یہ دعا کرتے رہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے لیے کریں اور اپنے لیے بھی کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رحمان کے بندے وہی ہیں جو فکر مندی رکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور اے انسانوں انہا ساعت مستقرا و مقاما، یہ جہنم بہت برا گھر ہے، بڑا ہی سخت ٹھکانہ ہے۔ لہم جہنم میہاد، جن کے نیچے بھی جہنم، ومن فوقہا غواش، اوپر سے بھی جہنم کی آگ، انسان وہاں آگ اور تپش کے اندر گرا ہوا ہوگا۔ لہٰذا جہنم سے پناہ مانگے، اور رحمان کے پیارے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں اور اس فکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی صفت یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں
لم یسرفوا، اسراف بھی نہیں کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، ولم یقتروا، کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ وہ اس کے اندر میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے پیارے بندوں کی صفت ہے۔ وہ رحمان کے بندے ایسے نہیں ہیں جو اپنا مال عیاشی پر، جوؤں پر، شراب نوشی میں، اور اس سے بڑھ کر ایک آج کل جو جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں وہ ہے یار باشی، ہر وقت دوستوں کے ساتھ خرچ کرتے رہنا، بے جا خرچ کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میلوں کے اندر، ٹھیلوں کے اندر، اور اس سے بڑھ کر جو ہم زیادتی کرتے ہیں جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو شادی کے اندر بے جا بے دریغ خرچ کرنا اور اس پر پیسہ لٹا دینا، رحمان کے بندوں کی یہ صفت نہیں ہے۔ ہم نے ایک ایسی شادی بھی دیکھی ہے، اس کا حال بھی ہم نے پڑھا ہے، جس کی شادی کے اندر صرف جو ڈھول والے اور ناچ گانے والے ہیں ان کے اوپر کروڑوں روپے لگا دیے گئے۔ ناظرین کرام، یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے۔ اپنے ناک کو اونچا کرنے کے لیے خرچ کرنا، یہ کون سا کام ہے؟ رحمان کے بندے وہ نہیں ہیں جو اپنی شان سے بڑھ کر، اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں، اپنی شان سے بڑھ کر نہ لباس پر خرچ کرتے ہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر نہ غذا پر خرچ کرتے ہیں، بلکہ رحمان کے بندے کیا ہیں؟ وہ کان بین ذلک قواما، وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اب اس موقع پر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہاں پر دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک ہے اسراف اور ایک ہے بخل۔ اب اس پر ذرا غور کریں کہ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، اسلام اس بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں فضول خرچی، اور دوسری چیز ہے بخل۔ اسراف جو ہے، فضول خرچی جو ہے، یہ تین چیزوں کے اندر ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان ناجائز کاموں میں دولت خرچ کرے۔ بالاتفاق محدثین مفسرین نے کہا ہے کہ 1 روپیہ بھی اگر کوئی آدمی غلط کام میں خرچ کرتا ہے تو وہ اسراف ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان للانسان عدولا، اور شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آج کس دور میں جہاں بہت سارے غلط کاموں کے اندر ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہاں سب سے زیادہ جس چیز پر ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ اگر میری بات سے اتفاق کریں تو وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ فحش مناظر کو اوپر پیسہ خرچ کرنا، اس طرح کی جو افسانے ہیں، برائی کے مناظر ہیں، ان کے اوپر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں چیزیں اور ان پر اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ پیسہ وہ ہے جو اسراف ہے، اور رحمان کے بندوں کی یہ صفت نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ایسے کاموں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں مجرم ہیں، اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ اللہ سے پناہ مانگیں، ہمیں اپنے ایسی چیزوں کو، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو نکالنے کی اور بچنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اسراف کیا ہے؟ سب سے پہلا کیا ہے کہ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا۔ دوسرا کہ جائز کاموں میں خرچ کرتے ہوئے حد سے تجاوز کرنا، یعنی پیسہ تو ہم جائز کام میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن جائز کام میں بھی خرچ کرتے ہوئے جہاں 1 روپیہ خرچ ہونا ہے وہاں ہم 10 خرچ کر دیتے ہیں، تو یہ اسراف ہے۔ جائز کام کے اندر بھی پیسے کو جائز طریقے سے خرچ کرنا ہے، ضرورت جتنی ہے اتنا خرچ کرنا ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے۔ کہ اگر ایک کام 1000 روپے میں ہو جاتا ہے تو اس پر بندہ 5000 خرچ کر دے، 10000 خرچ کر دے، نہیں، ایسا نہیں۔ تو یہ مجھے اور آپ کو خود طے کرنا ہے کہ جہاں ہمیں خرچ کر رہے ہیں وہاں کتنے پیسے خرچ ہو سکتے تھے اور ہم نے اس پہ کتنے خرچ کیے ہیں۔ اور اس لحاظ سے جو تیسری چیز ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن نیکی کے لیے خرچ نہ کرے، ریاکاری کے لیے خرچ کرے، نمود و نمائش کے لیے خرچ کرے کہ لوگ کہیں گے جنہوں نے بڑا پیسہ خرچ کیا، فلاں صاحب نے بڑا پیسہ دیا مسجد کو، فلاں نے اللہ کے راستے میں اتنا پیسہ، نام روشن ہو جائے، لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے، شہرت حاصل ہو جائے۔ تو جو آدمی نیکی کے راستے میں بھی خرچ کرے، لیکن نمود و نمائش کے لیے خرچ کرے، شہرت کے لیے خرچ کرے،
تو یہ پیسہ بھی وہ ہے جو اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ لہذا یہ تین چیزیں ہو گئیں کہ انسان ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کرے، جائز کاموں میں خرچ کرے لیکن حد سے زیادہ خرچ کرے، اور تیسرا کیا ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرے لیکن ریاکاری کے لیے خرچ کرے۔ اسی کو اسلام نے اسراف اور اسی کو اسلام نے فضول خرچی کہا ہے۔ اور اس کے بعد غلام جب تو بخل نہیں کرتے ہیں۔ یہ بخل کی کیا تعریف، جس کو ہم کہتے ہیں کنجوسی کرنا، کیونکہ فلاں آدمی بڑا کنجوس ہے، تو یہ کنجوس کون ہوتا ہے؟ آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس کو ہم کنجوس کہتے ہیں اسلام کی نظر میں بھی وہ کنجوس ہے، اور واقعی وہ اسلامی روح سے کنجوس ہے کہ ہماری اپنے دنیاوی ضابطے اور اپنے بنائے ہوئے طریقے اور دنیا کے بنائے ہوئے اپنے معیار جو ہیں اور ہمارے ترازو میں وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ بندہ بخل کرتا ہے۔ تو بخل دو چیزوں میں ہوتا ہے، جو آدمی دو کام کرے وہ بخیل قرار پائے گا، اور بخل کرنے والوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے، اور قرآن نے بھی بڑی سخت وعیدیں فرمائی ہے۔ سب سے پہلا وہ آدمی بخیل ہے، بخل کرتا ہے جو اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنے ضروریات پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے، یہ بخل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑے وسائل دیے ہیں، اور وہ وسائل کو پانے کے باوجود ان کے بچے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ یتیم بچے ہیں۔ ان کا لباس، ان کے جوتے، ان کا رہن سہن، کھانا پینا۔ اسلام یہ تعلیم ہمیں نہیں دیتا ہے کہ تم خواہ مخواہ زرپرست بن جاؤ، دنیا کے پجاری بن جاؤ، دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ، اور ہر وقت بس مال سمیٹنے، مال جوڑنے، بینک بیلنس، اکاؤنٹ کو بڑھانے، اس کی فکر میں لگ جائے۔ نہیں، بلکہ بخل کیا ہے کہ انسان اپنے بال بچوں کی ضروریات پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے۔ اور دوسرا بخل کیا ہے کہ آدمی نیکی کے کاموں میں اللہ کے راستے میں پیسہ نہ نکالے، یہ بخل ہے۔ تو بخل دو چیزوں کے اندر ہوا، اپنی ضرورت، بچوں کی ضرورت پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے، اور اللہ کے راستے میں اور نیکی کے کاموں میں اس کی جیب سے پیسے نہ نکلے۔ جو آدمی بڑے وسائل والا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اور اس کے باوجود وہ نیکی کے کام میں خرچ نہیں کرتا ہے، تو وہ بخل کرتا ہے، اگرچہ وہ اپنے نام کے لیے، شہرت کے لیے جتنا چاہے خرچ کر دے۔ ہم اس کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، ان سے لوگ اپیل کرتے ہیں، ان کو توجہ لوگ دلاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جو ہی کوئی ذاتی شہرت کا، نام کا مسئلہ آتا ہے تو پیسہ لٹا دیتے ہیں۔ ایسے آدمی بخیل ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں، بچوں پر ضرورت کے مطابق خرچ کریں، اپنی ذات پر، بچوں کی ذات کے اوپر، ضروریات پر جو آدمی خرچ کرتا ہے، اسلام اس سے منع نہیں ہے کرتا ہے، اسلام تو اس کی ترغیب دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو کہ عمل سے، اس کے لباس سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، نعمت مال اس کو دی ہوئی ہے، اس کا اثر بھی اس کی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ، وہ کبھی محتاج ہی نہیں ہو سکتا جو میانہ روی اختیار کرے، وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، غریب نہیں ہو سکتا جو میانہ روی اختیار کرے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سیاح ہے وہ آدمی، سمجھدار ہے وہ آدمی۔ آدمی کے سمجھدار ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے خرچ کے اندر میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی کی آمدن 20,000 ہے اور خرچ وہ 40,000 کر دیتا ہے تو یہ کو سیاح کو ہے، یہ کو سمجھداری ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ 20,000 کے اندر وہ اپنا بجٹ بنائے، 15,000 کے اندر وہ اپنا بجٹ بنائے اور اس کے اندر رہ کر اس کو خرچ کرے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑے تھوڑے وسائل ہوتے ہیں لیکن ضرورت کے لیے ہر چیز ان کے پاس موجود ہوتی ہے، وہ اس طرح کی زندگی کی ترتیب بناتے ہیں، لیکن کتنے اچھے اچھے وسائل والے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ مہینے کا آخر آ گیا جی، یہ انہی کے لیے مشکلات ہوتی ہیں جو اپنے خرچ میں اعتدال نہیں رکھتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کے اندر میانہ روی اختیار کرنا نصف المعیشہ، یہ آدھی زندگی ہے۔ تو بندہ مومن کی صفت یہ ہے، رحمان کے پیارے بندوں کا انداز زندگی، لائف سٹائل یہ ہے کہ وہ خرچ کے اندر
میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی آسان ہو، زندگی کے اندر پریشانیاں نہ ہوں، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، سوال سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا علاج دین نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرو، خرچ کے اندر اعتدال اختیار کرو۔ اور اس کے بعد رحمان کے بارے بندوں کی کیا صفت ہے؟ والذین لا يدعون مع اللہ، اور وہ رحمان کے پیارے بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے ہیں، ان کا عقیدہ مضبوط ہے، ان کا ایمان مضبوط ہے۔ پچھلے جو باتیں تھیں وہ اطاعت کے حوالے سے تھی کہ وہ رحمان کے بندے پیارے وہ ہیں جو اطاعت کرتے ہیں، لیکن اگلی باتیں اب جو آ رہی ہیں یہ باتیں کہ وہ برائی سے بھی بچتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بہت سارے نیک لوگ، اطاعت کرنے والے لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، لیکن اصل تو رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جو اطاعت بھی کرتے ہیں اور ساتھ نافرمانی سے بھی بچتے ہیں۔ تو اب ان کی اگلی صفت کیا ہے؟ اگر ہمیں رحمان کا پیارا بندہ بننا ہے تو اگلی صفت یہ ہے کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں بناتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، اللہ کے سوا کسی کو رازق نہیں سمجھتے، کسی کو نفع اور نقصان دینے والا نہیں سمجھتے۔ ان کا عقیدہ توحید اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بناتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرو، وہ خلقک کا، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس لیے رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، جن کے عقیدے میں شرک ہے وہ رحمان کو پیارے نہیں ہیں، اگرچہ وہ عبادات کے ڈھیر کرنے والے اور بڑی لمبی لمبی عبادت گزاری میں زندگی گزارنے والے اور بڑا ہی خرچ کرنے والے ہوں، لیکن اگر عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے تو ان کی زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس لیے کہ مشرک کی تو اللہ نے معافی نہیں کرنی، شرک کو تو اللہ نے معاف نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی انسان کو قتل نہیں کرتے، نہ حق قتل نہیں کرتے۔ آج دیکھیے چھوٹے چھوٹے تنازعات کے اوپر ہم انسانوں کو کس طرح قتل کر رہے ہیں۔ آج انسان کو کھا رہا ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی دشمنیوں پر کتنے لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، خاندانوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ ابھی یہ پچھلے دنوں میں یہ واقعہ اخبار پر بھی آپ نے پڑھا ہوگا، کتنی بے حسی ہے ہمارے معاشرے کی کہ زمین کے تنازع پر دو خاندانوں میں جو قتل کی جو دشمنی چل رہی تھی، ایک فریق نے آ کر دوسرے کے گھر میں ان کی پوری فیملی کو راولپنڈی کے اندر قتل کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دیا اور کہا کہ آج ہم نے اس خاندان کی نسل ختم کر دی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ دنیا کا انتقام تو ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے، وہاں تمہیں کون اللہ سے بچائے گا؟ جو انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فجزاؤ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، اور اللہ کا غضب ایسے لوگوں پر ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جہنم میں جو کسی انسان کو قتل کرتے ہیں۔ تو رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جو انسانوں کی جان بچانے والے، احترام انسانیت رکھتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ نہیں ہیں جو دوسروں کو قتل کرنے والے، دوسروں کے جان کے دشمن ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا، اور الا بالحق، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کے بھائی کو، بیٹے کو قتل کر دیا ہے تو اب ان کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل کے خلاف جا کر کورٹ میں رٹ دائر کریں اور عدالت ان کی طرف سے اس قاتل کو قصاص میں قتل کر دے۔ یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے۔ جب انسان انفرادی معاملہ اس کو کرتے ہیں اور ذاتی معاملہ بنا لیتے ہیں، اس کا نتیجہ تو وہی ہے جو ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے، وہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک قتل کے بدلے میں کئی درجن لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔
اسلام نے قصاص کا قانون بنایا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے بعد فرمایا ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے ہیں۔ یہ زنا اتنا سخت گناہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب مجھے معراج پر لے جایا گیا، میں نے وہاں چند لوگوں کو دیکھا جہنم کے اندر، ایک طرف تازہ گوشت پڑا ہے، دوسری طرف بدبودار گلا اور سڑا ہوا گوشت پڑا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو تازہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار سڑا ہوا اور گلا ہوا گوشت بدبودار کھا رہے ہیں؟ مجھے جبرائیل نے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے جائز ذریعے کو چھوڑ کر ناجائز طریقوں سے بدکاری کرتے تھے۔ بڑا ہی برا انجام ہے ان لوگوں کے لیے جو بدکاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے۔ اسی لیے اسلام نے نکاح کو بڑا آسان رکھا ہے۔ رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جو زنا بھی نہیں کرتے ہیں، اور آسامہ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، وہ معافی نہیں پائے گا، اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ان کو ڈبل دگنا عذاب دیا جائے گا، دولا عذاب دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رسوا اور ذلت کے ساتھ پڑے رہیں گے، اسی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں۔ اب اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ کس طرح وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ ایک تو یہ آسان مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ عذاب کا بھی ختم نہیں ہوگا، لگاتار جاری رہے گا۔ اور دوسرا کہ ڈبل عذاب ان کو ہوگا، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، اور جو کفر کے ساتھ انہوں نے اگر زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، ان کو زنا کی سزا الگ ملے گی، کفر اور شرک کی الگ ملے گی۔ اور جس آدمی نے ایک قتل کیا ہے اس کو ایک قتل کی سزا، اور جس نے یہ قتل کا فعل بار بار کیا ہے تو بار بار، ایک بار تو مجرم ہونے کی سزا پائے گا، اور بار بار کرنے کی وجہ سے وہ سرکش اور نافرمان اور باغی ہونے کی حیثیت میں اللہ کے عذاب کے اندر پکڑا جائے گا۔ اس لیے بار بار جو گناہ کرتے ہیں ان کے لیے عذاب اور سخت ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لے آئے اور زندگی کو بدل ڈالا، یعنی اگر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایمان کے ساتھ نیک عمل کر لی، توبہ کر لی۔ توبہ وہ عمل ہے جو اتنا خوبصورت عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے توبہ کر لی، ایمان کے ساتھ توبہ کر لی، اس کو کیا ملے گا، کتنا بڑا انعام ملے گا۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ توبہ کتنا خوبصورت عمل ہے، کتنا حسین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر بندے کے نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں۔ اب جو آدمی یہ کثرت سے توبہ کرتا ہے اور بار بار توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے، جتنی بار وہ زندگی میں یہ عمل دہراتا ہے اور اخلاص کے ساتھ جتنی بار وہ توبہ کرتا ہے، تو یہ عمل اتنی بار اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں اور اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، وہ تو بندوں کو آواز دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جبرائیل آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کر اعلان کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ کوئی ہے معافی مانگنے والا، اس کا رب اسے معاف کر دے، کوئی ہے رزق کو مانگنے والا کہ اس کو اللہ رزق عطا کرے، کوئی ہے مصیبتوں میں پھنسا ہوا اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کرے، کوئی ہے غموں کا مارا ہوا اللہ اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اور ہر رات اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، ہر رات اللہ کی طرف سے یہ آواز اور صدا لگائی جاتی ہے کہ آؤ میرے بندو، آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک حدیث میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندہ زمین سے لے کر آسمان تک خلا کو گناہوں سے بھر دے، مجھ سے توبہ کرے، سچی توبہ کرے،
تو میں اس کو معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اس رحمان کے بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے کی توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ اسی کے نتیجے میں ہم رحمان کے پیارے بندے بن جائیں گے۔ ومن تاب وعمل صالحا، جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا، فإنه يتوب إلى الله متابا، تو یاد رکھو وہی آدمی ہے جس نے اللہ کی طرف پلٹنے کا حق ادا کر دیا، وہی اللہ کی طرف پلٹ آیا ہے، جس نے زندگی کو بدل دیا، ٹریک چینج کر لیا، نافرمانی کے، بغاوت کے اور سرکشی کے ٹریک کو چھوڑ کر صراط مستقیم کے ٹریک پر آ گیا ہے، صراط مستقیم کی شاہراہ پر آ گیا ہے، جس نے یہ رجوع کر لیا اور زندگی کو بدل دیا ہے، جس نے گناہ نہیں چھوڑے ہیں، نافرمانی نہیں چھوڑی ہے۔ زبان سے توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زبان سے توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ضرورت یہی ہے کہ ٹریک کو بدلا جائے، صراط مستقیم پر آیا جائے، اور یہی وہ کام جس نے کر لیا تو وہ اللہ کے ہاں صحیح معنوں میں اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے۔ توبہ یہ وہ حسین عمل ہے جس نے عرب کے لوگوں کو زندگی کی کائی کو پلٹ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک رات میں مسجد نبوی میں نماز عشاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ پڑھ کر گھر میں واپس آیا ہوں، میرے دروازے پر ایک عورت بیٹھی ہے، میں گھر میں داخل ہوا، میں نے اس کو سلام کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، گھر چلا گیا اور نوافل کے اندر مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، میں نماز پڑھ کے باہر نکلا، وہ عورت موجود تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا، اس لیے کہ میں نے زنا کیا، اس کا ناجائز بچہ پیدا ہوا اور پھر میں نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ غور کریں، سب سے پہلے کیا کہ میں نے بدکاری کی، اس سے ناجائز بچہ پیدا ہوا اور پھر میں نے ظلم یہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیسے معاف ہوگا، یہ معاف نہیں ہوگا۔ وہ عورت آئے اور سسکیاں لیتی ہوئی یہ کہتی ہوئی واپس چل پڑی کہ میرا جسم بھی تو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا تھا، روتی واپس چلی گئی۔ میں نے فجر کی نماز نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور نماز کے بعد میں نے ان کے یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ یار میرا تم نے ٹھیک جواب نہیں دیا ہے، کیا قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے ہو کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اس کے گناہ اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے یہ سنا کہ میں بہت پریشان ہوا، میں اس عورت کی تلاش میں لگ گیا، فجر سے لے کر سارا دن اس کو تلاش کیا اور بالآخر پھر وہ عشاء کی نماز میں عشاء کے وقت مجھے ملی، میں نے اس کو خوشخبری سنائی کہ اے اللہ کی بندی، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس عورت کو اتنی خوشی ہوئی، وہ سجدے میں گر پڑی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس وقت اس کی ایک لونڈی تھی، اس نے اس کو آزاد کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ اور حدیث کے اندر آتا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں آج بڑھاپے تک ساری زندگی گناہ کے اندر گزار دی ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے دنیا میں جو میں نے نہ کیا، تو کیا میرے گناہ بھی اللہ معاف کر دے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تو توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ صرف تیرے گناہ نہیں معاف کرے گا بلکہ اللہ تیرے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ اس نے کہا واقعی ہے اللہ کے رسول، کیا میرے جیسے آدمی کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، نیکیوں کو بدل دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں واقعی، تو اگر سچی توبہ کرو گے، اللہ پر ایمان لے آؤ گے، معافی مانگ لو گے اور زندگی کو بدل دو گے، تو اللہ تمہارے گناہ نیکیوں کے اندر بدل دیں گے۔ اس لیے ہم میں سے بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن زندگی کو بدلتے نہیں ہیں۔ ٹریک بدلنا ضروری ہے، نافرمانی کو چھوڑنا ہے، صراط مستقیم پر آنا ہے، آئندہ کے لیے گناہوں سے ناکہ توڑنا ہے اور صراط مستقیم پر آنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی یہ بھی صفت ہے والذین لا یشهدون الزور، جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے ہیں، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں پہلے تو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو گئے،
وکان متکئا فجلس، صحابہ کہتے ہیں سیدھے ہو کر بیٹھے تو ہم ڈر گئے کہ اب اللہ کے نبی کوئی بات بڑی اہم بات کہنے والے. آپ نے فرمایا الا، خبردار. یہ جو الا ہوتا ہے یہ انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ توجہ کرو، غور کرو. الا، آپ نے فرمایا سامع متوجہ ہو جاؤ. قول الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات. رحمان کے بندوں کی یہ صفت نہیں ہے. رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹ کے گواہی دیتے ہیں، وہ حق کے گواہ، حق کے نمبردار. شہادت حق ان کا کام، شہادت حق ان کا مشن ہے. آج آپ ذرا اپنے ماحول کا جائزہ لیں. ہم کس طرح کے رحمان کے بندے ہیں جو جھوٹ کی گواہی دیتے ہیں، جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرتے ہیں. کتنی ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ بھی یہی ہے کہ سارا دن جھوٹ کو سچ کرنا، سچ کو جھوٹ کرنا. اور ہم میں سے کتنے لوگ اس لیے گواہی جھوٹی دیتے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی برادری کا آدمی ہے، یہ میرا دوست ہے، چلیں یار اس کے لیے گواہی دے دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ اے ایمان والو، سچ کے نمبردار، سچ کی گواہی دینے والے، سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. اور رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، جھوٹ کی گواہی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب کبھی ان کا گزر کسی بیہودہ جگہ سے ہوتا ہے وہ بڑے شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے ہیں. لغو کیا ہے؟ بیہودہ، بے مقصد کام. ہر وہ چیز لغو ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. چاہے وہ ڈرامے ہوں، افسانے ہوں، کہانیاں ہوں، قصے ہوں، یا یہ مختلف قسم کے جو آج کل ویڈیو آ گئی ہیں، مزاحیہ ویڈیو آ گئی ہیں، اس طرح کی جو چیزیں یہ سارے بےہودگی والی چیزیں ہیں. رحمان کے بندوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کے اندر مشغول ہو جائے. فرمایا جا رہا ہے کہ رحمان کے بندے پیارے وہ ہیں جو اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے. بےہودگی کی طرف وہاں بیٹھنا، بےہودگی کے مجلس میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے. رحمان کے بندے تو اس میں شریک ہی نہیں ہوتے. رحمان کے بندے تو اس مجلس سے دور رہتے ہیں، اس جگہ سے دور رہتے ہیں جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات ہو رہی ہے، کہ جا کے ان کے اندر دلچسپی ہو جائے. رحمان کے بندوں کو بےہودگی سے دلچسپی نہیں ہوتی ہے، وہ اس سے بچنے والے. ہاں اتفاقاً کبھی کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں کوئی بےہودگی کا کام ہو رہا تھا، بےہودگی ہو رہی تھی، مثلا کہ ناچ گانا ہو رہا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے، اس طرح کے کوئی ظاہری طور پر مجلس سجی ہوئی ہے، وہاں وہ شریک ہوئے ہیں، گزرے ہیں راستے سے، بس شریفانہ انداز میں، اس کا توجہ بھی نہیں کی ہے. یہ کھڑے ہو کر دیکھنا وہ یہ ہے کہ پھر بندے کو دلچسپی ہے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو بےہودگی کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد رحمان کے پیارے بندوں کی ایک اور بڑی پیاری سے بیان کی گئی، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم. جب ان کے سامنے ان کے رب کے حکم اور ان کے رب کی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اس پر گونگے اور بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی طرف گونگے اور بہروں کے گرنے کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے ہیں، یہ آسان مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. کہ رحمان کے بندوں کو یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے اور پھر وہ اس کی طرف توجہ نہ کریں. ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہمیں لوگ کسی برائی سے منع کرتے ہیں، لوگ توجہ دلاتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی جاؤ اپنا کام کرو. بلکہ رحمان کے بندوں کی کوالٹی اور صرف یہ ہے کہ جب انہیں اللہ کی بات پہنچتی ہے تو فوراً اس کی طرف لبیک کہتے ہیں. گونگے اور بہرے اور اندھے اور انسانوں والا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ فوراً اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو پلٹتے ہیں. اور اس کے بعد رحمان کے بندوں کی ایک اور دعا بھی ہوتی ہے، وہ اکثر وہ دعا مانگتے ہیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کو یاد کر لیں. یہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اس لیے یہ دعا جس کی قبول ہو گئی اس کا خاندان اور اس کا گھر سنور گیا. والذین یقولون، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب هب لنا من ازواجنا، تو ہمیں اپنی بیویاں اور ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا کر، قرۃ اعین، جو آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے والی، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ تو ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا. ناظرین کرام، ہر وقت اس بات کی فکر ہونا جب انسان کے آل اور عیال، میرے اور آپ کے بچے، ہمارے گھر والے وہ اللہ کے فرما بردار ہوں. جب وہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اطاعت گزار ہوں گے، تو یاد رکھیں گھر کا ماحول بڑا عظیم ماحول ہے.
خوشیوں کا گھر ہوگا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جنت میں بڑے بڑے بالا خانہ نعمت باری اور جنت میں داخل کرنا ہے۔ یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، اور وہاں جنت میں جنتیوں کا استقبال بڑے ادب کے ساتھ اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ صرف اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے ہم اللہ کے پیارے بندے بن جائیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آخرت کے اندر جنت ہمارا گھر ہوگا، جنت کے اندر ہم جانے والے بن جائیں گے، اور وہ جنت کی وہ بالا خانوں والی جنت ہے۔ دنیا کے اندر بھی جس کا محل ہوتا ہے، بالا خانے تو محل کو ظاہر کرتے ہیں، اسٹیٹس کو ظاہر کرتے ہیں، اور آخرت کے اندر سب سے بڑا اسٹیٹس اسی کا ہوگا جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جنت کی بڑی صفات کا مختلف اس کی جھلکیاں ہمیں دکھائی ہیں۔ ہمیں اس جنت کے اندر جانے کی تیاری کرنا ہے، اس جنت کا رقیب بننے کے لیے یہ صفات ہم نے اندر پیدا کرنی ہے۔ رحمان کے بندے اور اس کے پیارے بندے بننا ہے، اور جنتی بندے بننا ہے۔ ہمیں یہ کام کرنا ہوگے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشقت والے کام نہیں ہے۔ ایک نارمل زندگی، ایک نارمل لائف، اللہ کی فرما برداری کی لائف، اطاعت گزاری کی لائف، شکر گزاری کی لائف ہمیں اختیار کرنا ہے، ان صفات کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔